سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر میری مسز مجھ سے زیادہ سیلیبریٹیز وغیرہ کو اہمیت دیتی ہو یا ہم فیمیل سیلیبریٹیز کو زیادہ پسند کرتے ہوں، فیمیل سیلیبریٹیز جو ہوتی ہیں نا ان کو ہم زیادہ پسند کرتے ہو، تو اس پر کچھ رائے دیجیے۔ میری بیوی شاہ رخ خان کی فین ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری فین ہو۔ شاہ رخ خان کو بتا دیں بھائی، وہ سمجھا دے گا آپ کی بیوی کو کہ اپنے شوہر سے محبت کرو۔ عورت کے لیے اللہ نے شوہر کا رشتہ بنایا ہے، اس کو چاہیے اپنے شوہر ہی سے محبت کرے، اور مرد کو بھی چاہیے کہ ادھر ادھر نظر بازی مت کرے، جو اللہ نے اس کو بیوی دی ہے اسی بیوی کی قدر کرے اور اس سے محبت کرے۔ یہ بری حرکت ہے، ناجائز حرکت ہے۔ اچھا بھائی، پاکستان سے کسی نے پوچھا، اچھا بعض لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں دل ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کہ ہمیں محبت ہو گئی ہے تو کسی غیر مرد سے، تو ہمارے اختیار میں دل نہیں ہے۔ دل آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کے اسباب آپ کے اختیار میں ہیں۔ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں کسی ایسے کو جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور کیوں اس میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ آپ اس کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ ایسے تو دنیا بھری بھی ہے، ایک سے ایک آپ کو ہینڈسم اسمارٹ مل جائے گا دنیا میں، اور لڑکیوں میں بھی ایک سے ایک خوبصورت مل جائے گی۔ تو ٹھرکی مرد اگر سارا دن لڑکیوں کو ہی دیکھتا رہے گا تو ظاہر ہے پھر اس کو اپنی بیوی اچھی تھوڑی لگے گی۔ تو نظر کی حفاظت کریں، ادھر ادھر نہ منہ ماریں۔ جو غریب جس کو ایک گھر میں دال میسر ہو، وہ لوگوں کے قورمے میں جب جا کے دیکھے گا تو اس کو اپنی دال اچھی نہیں لگے گی۔ دال اس کو جب ہی اچھی لگے گی اپنے گھر کی جب وہ ادھر ادھر لوگوں کے جیبوں پہ نظر نہیں رکھے گا، لوگوں کے کھانوں میں دیگوں میں جا کے جھانکے گا نہیں، تو ہوس نہیں کرے گا۔ جب ہوس نہیں کرتا تو انسان کو جو ملتا ہے اس پہ قناعت کرتا ہے، اس پہ وہ صبر اور شکر کرتا ہے۔ تو عورت کو بھی چاہیے جو میاں اللہ نے دے دیا، چاہے جیسا بھی آڑا ترچھا ہو، تو کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کے یہ سوچنا چاہیے اللہ نے میرے لیے اس سے بہتر میاں کوئی بنایا ہی نہیں ہے، میرے لیے اللہ کے علم میں سب سے بہتر یہی تھا۔ اس سے محبت کرے اور اس کی قدر کرے۔ اللہ شکر گزاروں کو سکون اور اطمینان کی زندگی دیتا ہے۔ اور مرد کو بھی چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو اللہ نے میرے لیے بیوی بنا دی ہے تو اللہ کے علم میں اس سے بہتر میرے لیے کوئی تھی نہیں، تو میرے لیے سب سے بہتر یہی ہے۔ تو شریف لوگ یہی کرتے ہیں، جو شریف نہیں ہوتے ان کو اپنی بیوی کے علاوہ سب کی بیویاں اچھی لگتی ہیں، اور عورت کو اپنے میاں کے علاوہ سب کے میاں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ غیرت شرم حیا کے خلاف ہے، اور اس سے سکون تباہ ہوتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بیرون ملک کسی نے پوچھا ہے کیا طلاق کا حق بیوی کو دینے کے بعد شوہر کے پاس طلاق دینے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ نہیں جی، اگر شوہر بیوی کو طلاق کا اختیار دے تو عورت کے پاس بھی اختیار رہ جاتا ہے، اور مرد کے پاس تو آلریڈی ہے ہی، مرد وہ اختیار ختم کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن عورت کے پاس جب طلاق کا اختیار آتا ہے تو پھر مرد یہ دیکھا جائے گا مرد نے کتنے ٹائم کے لیے اختیار دیا اس کو۔ ہمیشہ کے لیے دیا تو ہمیشہ کے لیے چلا گیا، اگر ویسے ہی دے دیا مجلس میں بیٹھے بیٹھے کہ تمہیں طلاق کا اختیار ہے تو پھر یہ اس مجلس کے ساتھ خاص ہوگا، وہ مجلس برخاست ہو گئی تو ختم، پھر اختیار ختم۔ تو جتنے ٹائم کے لیے مرد نے اختیار دیا ہے اتنے ٹائم کے لیے عورت کے پاس طلاق کا اختیار چلا جاتا ہے۔ بیرون ملک سے کسی نے پوچھا ہے جی میں نے ارادہ کیا اپنی آمدنی میں سے 5% صدقہ کیا کروں گی، تو کیا یہ صدقے کی رقم یا نظر اور منت کی رقم بھائی کی شادی یا بیوہ بہن کی شادی کے اخراجات کے لیے ان کو دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، آپ نے اگر صرف ارادہ کیا، زبان سے نہیں کہا، اگر آپ نے زبان سے اپنے اوپر منت مان لی نا کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں ہر مہینے اتنے صدقہ کروں، تو زبان سے جب منت مان لی تو وہ منت کی رقم پھر واجب ہے، اور واجب رقم جو ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ہی کے مصرف میں استعمال ہو سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ جہاں لگتی ہے وہاں وہ رقم لگے گی، منت کی رقم، نظر جسے کہتے ہیں عربی میں۔ تو اس میں شادی یا بیوہ بہن کی شادی کے نہیں ہوتا، بلکہ اس کو مالک بنانا پڑے گا۔ جو بھی رشتہ دار ہیں غریب ہوں تو ان کو مالک بنا دیں، چاہے وہ اس سے شادی کریں یا جو بھی کریں۔ بے شک آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ بھائی تمہاری شادی ہونے والی ہے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، یہ رقم ہے، تم شادی کر لو اس سے، لیکن اس رقم کا مالک بنائیں۔ تو اس طرح سے تو ان کے ساتھ تعاون جائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے صرف ارادہ کیا ہے، زبان سے منت کے الفاظ نہیں مانے ہیں، تو پھر یہ صدقے کی رقم ہے، آپ جس کو چاہیں دیں۔ یہ مالدار کو بھی دی جا سکتی ہے اور شادی کے اخراجات میں بھی خرچ کی جا سکتی ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ صدقہ واجبہ نہیں ہے۔ بلال طارق کراچی سے پوچھتے ہیں میری بہن کی عمر 28 سال ہے، وہ MBA کرنے کے لیے بوسٹن USA جانا چاہتی ہیں۔ اچھا، بوسٹن ہے یا ہوسٹن ہے؟ خیر، مجھے USA کے اس شہر کا نہیں پتا، جو اس کی صحیح پروننسیشن ہے آپ خود بہتر جانتے ہوں گے۔ بہرحال USA جانا چاہتی ہیں، اسے اسکالرشپ
آفر ہوئی ہے تو اس کا بھی برائے مہربانی حل بتا دیں. ہمارے گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ سیٹل ہو جائے لیکن وہ اپنے کیریئر پر فوکس کرنا چاہتی ہے اور اسے شادی سے فوبیا ہے. اسے لگتا ہے کہ شاید اس کا میاں اس کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھے گا. دراصل ہماری بڑی آپا طلاق یافتہ ہیں. ان کے سابقہ شوہر بہت بد زبان تھے. براہ مہربانی حل بتا دیں. دیکھیں آپ کی بڑی آپا کو اگر طلاق ہوئی تھی, شوہر بد زبان تھے, تو ساری دنیا کی ساری آپاؤں کو طلاق تو نہیں ہو رہی نا. ہماری بھی بڑی آپا تھیں الحمدللہ, بڑی کامیاب زندگی گزاری. اور بھی یہ جو یہاں کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی کوئی آپا ہوں گی, اور جو دفتر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کراچی میں اور دنیا میں, امریکہ میں, جاپان میں, سب کی بڑی آپائیں ہیں. تو آپ ذرا سروے کریں کیا سب کی بڑی آپاؤں کو طلاق ہی ہوئی ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا. کوئی مرد خراب ہوتے ہیں, کچھ عورتیں خراب ہوتی ہیں. تو اس پہ یہ فیصلہ کر لینا کہ سارے مرد یا ساری عورتیں خراب ہیں تو یہ غلط ہے. تو اب آپ کی سسٹر 28 سال ان کی عمر ہو گئی ہے, وہ یوں ایسے پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں, تو آگے بڑھاپا ہے اور ابھی جو ہے وہ نکاح کر کے نیچرل لائف نہیں گزاری. جو نیچر ہے نا اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا, یہ خوب سمجھ لیں. فطری زندگی فطری ہی ہوتی ہے. تو فطری زندگی یہی ہے کہ عورت کا شوہر ہو, اس کا گھر ہو, اس کے بچے ہوں. تو میں تو اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا. یہ لندن چلی جائیں, وہاں جا کے پڑھیں, اور اگر نکاح کر رہی ہیں پھر ٹھیک ہے, پھر جائیں لندن. شوہر اگر کہتا ہے پڑھ لیں اس کی اجازت سے, یا شوہر ہی ایسا تلاش کر لیں جو پہلے سے ہی اس پہ ایگری ہو کہ میں پڑھاؤں گا اپنی وائف کو. تو لیکن نکاح سے دور نہ بھاگیں. تو ہمیں لندن جانے یا تعلیم سے کوئی چڑ نہیں ہے الحمدللہ. ہمیں اس پہ ہمیں ضرور اعتراض ہے کہ لڑکی کا وداؤٹ ہسبینڈ زندگی گزارنا یہ شریعت میں اچھا نہیں ہے. اور شریعت جب کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھتی تو وہ انسانیت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اچھا ہسبینڈ تلاش کریں اور نکاح کر کے زندگی گزاریں. کیونکہ ابھی تو ان کو شادی سے فوبیا ہے. کل جب تنہائی کا ٹائم آئے گا اور اولاد نہیں ہوگی, بڑھاپا ہوگا, ریٹائرمنٹ ہوگی, تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اس سے بعد میں. اور ویسے بھی لندن میں جب لوگوں کو پتہ چلے گا یہ کہ لڑکی ہے جس کا کوئی ہسبینڈ ہی نہیں ہے, تو وہاں پھر عزتیں محفوظ رہنے کا ہر جگہ ہی ایسا ہے, یہاں بھی وہاں بھی پھر عزتیں محفوظ نہیں رہتی. لوگ برائی کی نیت سے دیکھتے ہیں, دوستیاں لگاتے ہیں. تو کون اپنے نفس پہ اتنا اعتماد کر سکتا ہے کہ جی میرا کوئی بوائے فرینڈ ہی نہیں ہوگا وہاں جا کے اور میں برائی سے بچی رہوں گی؟ نہ مرد ایسا اعتماد اپنے اوپر کر سکتا ہے, نہ کوئی عورت کر سکتی ہے. تو اپنے آپ کو گناہوں میں دھکیلنا یہ کون سا شرافت کا کام ہے؟ تو بہت خطرہ ہوتا ہے ایسی لڑکی کو جس کے بارے میں لوگوں کو پتا ہو کہ اس کا ہسبینڈ نہیں ہے. تو بہت اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی عزت سے لوگ کھیلیں گے, اسے دوستیاں لگا کے اس سے اپنی ہوس پوری کریں گے. اور عورت بھی کوئی بھی شیطان بہکا سکتا ہے. تو میں تو ظاہر شرعی مسائل بتانے کے لیے بیٹھا ہوں, تو میں وہی بات کروں گا جو اللہ رسول نے کی ہے. وہ یہی ہے کہ آپ کی بہن کا جو یہ رویہ ہے اور طرز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا ان کو دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا بھائی, پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مجھے 5 سال پہلے طلاق ہوئی تھی مگر میں نے نا سمجھی کی وجہ سے عدت نہیں کی تھی. اب اس گناہ کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اب صرف توبہ استغفار ہی ہو سکتا ہے اور کوئی حل نہیں ہے. آج کل خواتین نے عدت کے حکام بالکل ہی ملیامیٹ کر دیے ہیں. قرآن کے حکم ہے بھائی عدت گزارنا, تو اللہ کا حکم سمجھ کے گزارا کریں. عدت نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے, صغائر میں نہیں آتا. یہ محمد عثمان لاہور سے پوچھتے ہیں میں یونیورسٹی میں زیر تعلیم طالب علم ہوں. میں کچھ ملازمت تلاش کرنے اور اپنی ضروریات کو خود پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں, لیکن جب تک مجھے کوئی نوکری نہیں ملتی کیا میں سود کی رقم کو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے اس شرط کے ساتھ استعمال کر سکتا ہوں کہ میں آمدنی کا کچھ حصہ ملنے کے بعد سود کی تمام رقم صدقہ کی شکل میں واپس کر دوں گا؟ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں جی, ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. بینک سے کو لون دے کے جو آپ نے سودی رقم لی ہے وہ صدقہ کرنا ہی واجب ہے بلا نیت ثواب. اس کو آپ کسی کام میں نہیں لگا سکتے. تو ہاں, جو بینک کو آپ نے قرضہ دیا وہ نکال لیں نا, اس سے کاروبار شروع کریں, یا کسی اور سے قرضہ لے لیں. سودی رقم سے آپ اجتناب کریں. سود کی رقم کھانا صرف اسی صورت میں جائز ہے جب آپ بھوکے مر رہے ہوں اور کوئی نوالا نہ مل رہا ہو, تو پھر ایسی صورت میں اللہ نے خنزیر کھانے کی اجازت دی ہے, تو یہ رقم کھانے کی بھی پھر ایسی صورت میں اجازت ہوگی. البتہ اگر سود کی رقم آپ نے نکالی اور نکال کے وہ آپ کے دوسرے پیسوں کے ساتھ مکس ہو گئی ہے, تو خلط ہو گئی ہے, تو پھر آپ پر اتنے پیسے صدقہ کرنا واجب ہے. اسپیسیفک وہ خاص رقم صدقہ کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ وہ تو مکس ہو گئی ہے. تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ نیت کریں کہ اتنے پیسے میں صدقہ کروں گا
اور پھر جو پیسے آپ کے پاس ہیں وہ کاروبار میں آپ لگا دیں.